ہوگا، لیکن تائید آپ بھائیوں سے چاہوں گا، ہمارے علاقے میں جو بھی بچہ پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والے بچے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہے؟ نہیں، ماننے والے محبت سے مجھے بتائیں، یہاں بھی ایسے ہے؟ انسان آیا ہاتھ خالی اور جا رہا ہے پھر بھی ہاتھ خالی، اور قیامت کے دن اٹھے گا پھر بھی دونوں ہاتھ خالی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ بھی ہم نے زمین پر بنایا ہے یہ چند روزہ سجاوٹ ہے، اس لیے ہم نے بنایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم امتحان کریں کہ ان میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ ایک اور بات، آپ کتنی دیر میری گفتگو سنیں گے؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کوئٹہ میں پوچھا، مولانا افضل ضیاء صاحب واقف ہیں کہ کوئٹہ میں ہمارے کتنے اجتماع ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت ساتھ تھے تو حضرت شاہ صاحب بھی تھے اور حضرت بندیالوی صاحب بھی تھے، تو حیران ہو گئے ہمارے سارے بزرگ کہ ہماری نظریں ختم ہو گئیں، بندے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ایسی بات ہے جی۔ تو میں نے پوچھا کوئٹہ والوں کتنی دیر میری بات سنو گے؟ تو ایک ساتھی، ان کا کوئی منصوبہ تھا، اس نے مائک پر آ کر نعرہ لگایا، مولانا ہم سنیں گے تیری بات۔ لوگوں نے کہا ساری رات پتہ نہیں ہوں لالے موسیٰ اللہ کے پروگرام ہے، پوری صورت پڑی ہے، چلو کچھ دیر اور۔ ایک آدمی نے 100 رکعت نوافل پڑھے، ذرا غور سے سنیے گا، 100 رکعت، لیکن خلاف سنت، 100 رکعت خلاف سنت، اور ایک آدمی نے صرف 2 رکعت نوافل ادا کیے مطابق سنت۔ اب غور کیجئے گا سارے دوست، 100 رکعت خلاف سنت، سنت کے طریقے کا اس نے لحاظ نہیں رکھا، رکوع بھی صحیح نہیں کیا، سجدے بھی صحیح نہیں کیے، اتحیات بھی صحیح انداز میں نہیں بیٹھا، پتہ ہی نہیں، 100 رکعت نوافل پڑھ دیے، اور دوسرے نے صرف 2 رکعت نوافل ادا کیے ہیں۔ تعداد تو 100 والے کی زیادہ، تعداد 100 والے کی زیادہ، لیکن قبول 100 نہیں ہوئے، قبول صرف 2 ہوئے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے۔ دوستو میرے جملے پر غور کیجئے گا، پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ نے جہاں بھی یہ بات بیان کی یہی فرمایا اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اعمال ہوں تھوڑے لیکن اچھے ہوں، پھر وہی بات یاد دینا لگاؤں، آسان عمل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اللہ اکبر، نماز پڑھی، سلام پھیرا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فإنک لم تصلی، حدیث پاک، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر دی، جب سلام پھیرا آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حیران ہو گیا، پھر نماز پڑھی، سلام پھر آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حیران ہو گیا، 3 بار میں نے نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس تیز رفتاری سے تو نے نماز ادا کی ہے اس طریقے سے نماز ادا کرنا میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز ایسے ادا کیا کرو جیسے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتا ہوں۔
خیال کیجئے گا باپ میرے لفظوں پر، اللہ کے ہاں کثرت معیار نہیں، 100 رکعت پڑھی، اور رب العالمین کے ہاں کثرت معیار نہیں، اللہ کے ہاں سنت معیار ہے۔ 29واں پارہ جی، پہلا صفحہ، پہلا صفحہ، یہ صفحہ ہے 785۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، پہلی آیت مبارکہ، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے۔ محبت سے سارے ساتھی اللہ کا نام تو لے لیں، مجمع میں برکت پڑ جائے۔ سچی بادشاہی کا مالک کون ہے؟ نہیں، محبت کے ساتھ کون ہے؟ کہاں گئے مکے دکھانے والے؟ میرے ساتھی نے غور نہیں کیا، میں سیاسی نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مکے دکھانے والے کہاں گئے؟ ہائے ہائے، صدا رہے نام اللہ کا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ساری بادشاہی۔ وہ کون ہے؟ محبت، وہ کون ہے؟ اگر سچی بادشاہی کا مالک اللہ تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، موت اور زندگی پیدا کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمال کرنے والا کون ہے؟ زیادہ نہ، کثرت نہ، اچھے۔ آئیے سبق پر احباب، ہم کسی کے قریب آ پہنچے، ذرا غور کیجئے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا۔ اللہ دوستو، جب قیامت برپا ہوگی، زمین کو اللہ ایسے برابر کر دے گا، اگر ایک مرغی کا انڈا ایک کونے سے لڑکایا جائے تو دوسرے کنارے تک لڑکتا چلا جائے گا۔ یہ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا، یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے، کیا بنانے والے ہیں؟ سعیدن جرزا، چٹیل میدان مٹی والا۔ اب جی قصہ یہ تمہید تھی، اب قصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے سوال کا جواب، حضرت وہ کون تھے جو کئی سو سال غار میں سوئے رہے؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا، یوں میرے محبوب جواب دی، اور یہ بات آپ دوستوں کے ذہن میں رہے کہ سورۃ الکہف وہ سورت ہے کہ جو رب العالمین نے اکٹھی نازل فرمائی تھی۔